بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوپفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تمام بیماریوں سے محفوظ ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے گھروں میں۔ جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو نہیں ہیں اسٹوڈنٹس، وہ اپنی اپنی ریسرچ کر رہے ہوں گے۔ آج جیسا کہ اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ صرف یوٹیوب پہ میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ میں ذرا کم ٹائم دے پا رہا ہوں، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہیں اس پہ کافی ٹائم نکل جاتا ہے ہمارا۔ آج کا ٹاپک مسلم پرسنل لاء کے حوالے سے ہے، پارٹ 2، LLB 3 ایئرز پارٹ 2 اور LLB 5 ایئرز پارٹ 4 کا ایک سبجیکٹ ہے مسلم پرسنل لاء، جس میں اسلام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، جو احکامات ہیں، لاز کیا کہتے ہیں، ان پہ ڈیٹیل سے بات کی جاتی ہے۔ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم غریب ملک ہیں، غریب ملک ہونے کی وجہ سے ہم سیپریٹ سٹڈیز نہیں کر سکتے۔ جو کمبائن سٹڈیز ہیں، جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، میں یہ آپ سب کو اپنے ویوز شیئر کر دوں کہ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی الٹرا ماڈرن لوگ ہیں، کوئی ماڈرن ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ہرگز، یہ غریب ہونے کی علامت ہے اصل میں۔ کیونکہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دو جو کلاسز ہیں وہ ایک ٹائم پہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان دونوں جینڈرز کو، میلز اور فیمیلز کو، ایک ہی کلاس میں بٹھا کر انہیں لیکچرز دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں سیپریٹ کریں تو پھر جو فیکلٹی یا جو ریسورسز ہیں وہ بھی ہمیں ڈبل چاہیے۔ میلز کو اصل میں اگر انسان کے پاس یا کسی اچھی ریاست کے پاس وسائل موجود ہوں تو پھر وہ تو یہ کرتا ہے کہ میلز کو میلز پڑھائیں اور فیمیلز کو فیمیلز پڑھائیں، لیکن ہم یہاں پہ اس وجہ سے یہاں پہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اور وسائل نہ ہونے کو ہم نے ماڈرنزم کا نام دے دیا، حالانکہ یہ ماڈرنزم نہیں ہے۔ اچھا، اب اس وجہ سے کہ کمبائن کلاسز ہوتی ہیں، کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ میلز بھی اور فیمیلز بھی وہاں پہ پوچھنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے آج یہ سوچا کہ اسے یوٹیوب پہ ڈال دوں، اور میلز جو ہیں وہ میلز میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور فیمیل جو ہیں وہ خود سیپریٹ یا دوسری فیمیلز کے ساتھ بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ لیں، تاکہ ان کا یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹاپک بھی کور ہو جائے، اور جو ویسے نالج کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں ان کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ معاشرے کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو اکائی ہے، وہ انسان ہے۔ انسانوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ انسان کے بعد معاشرے کی طرف لیا جانے والا جو پہلا قدم ہے اسے فیملی کہا جاتا ہے، خاندان۔ جو پہلا انسٹیٹیوشن، جو موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن آف اے سوسائٹی ہے وہ فیملی ہے۔ فیملی کیسے ایگزسٹ کرتی ہے، کیسے پریویل کرتی ہے، کس طرح اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ شادی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے اس دنیا میں، اور اس کے بعد ہماری جو والدہ ہیں حضرت حوا علیہ السلام، وہ انہیں بھیجا گیا۔ تو انہوں نے ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح جو اس دنیا کا سب سے پہلا ریلیشن جو تخلیق ہوا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن تھا، اللہ کے فضل سے۔ اب اس کو، یہ ایسا ریلیشن ہے کہ اس سے لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ یہ ویو آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں
بالکل اپنے ذہنوں کو اس ویو سے پاک کر دیں کہ ہم کسی اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہرگز ایسا کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان ممالک میں سے ایک بھی ملک میں اسلام نافذ نہیں ہے. ہم بالکل غیر اسلامی معاشروں میں رہ رہے ہیں, یہیں پہ سانس لے رہے ہیں. یہ حلال ہے حرام ہے یہ بات کی بات ہے. کوئی اسکالر اگر آپ پہ مہربانی کرے, مجھ پہ مہربانی کرے, کوئی جو عالم ہے مولوی ہے وہ بتا دے, یہ تو بتا دے, اس کی ڈیٹیلز وہ بتا دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. اور ویسے عموماً وہ ہم پہ مہربانی کرنے کی بجائے خود پہ مہربانی کرتے ہیں, اور وہ ایسی چیزوں کی ڈیٹیلز سے موسٹ جو اسکالرز ہیں, موسٹ آف دا اسکالرز وہ ایسی چیزوں کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں جس میں کوئی تفرقہ نہ ہو, کچھ نہ ہو, صرف بیسکس ہماری درست ہو اور زندگی اس جہان کی آسان ہو. ایسی چیزیں آپ کو کم لوگ بتاتے ہیں. اچھا, تو اسلام شادی اور فیملی کے بارے میں جو احکامات دیتا ہے, آج ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. عموماً میں اپنی کلاسز جو فزیکل کلاسز ہماری ہوتی ہیں, کنونشنل کلاسز, ان میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اویئرنیس اس معاشرے میں طلاق کی دے دی جائے نا, طلاق کی, اب ایز اے لائر مجھے یہ پتا ہے کہ طلاقوں کی, خلا کی جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کی ریشو, ان کی لیٹیگیشن کورٹس میں زیادہ ہے. ہم ہیجان کا شکار ہیں, ہم پریشانیوں کا شکار ہیں, ہم ایسی چیزوں کا شکار ہیں, مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری بنیاد ہی ٹھیک نہیں, ہمارا بیج ہی درست نہیں ہے. ہم جہاں سے معاشرہ شروع کرتے ہیں, جو فیملی انسٹیٹیوشن جو اس کی بنیاد بناتے ہیں, ہماری وہی ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ عموماً کہتا ہوں کہ اگر طلاق کی اویئرنیس دے دی جائے نا کہ طلاق ہے کیا چیز اور کیسے دینی چاہیے, تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. جیسے بندہ مار دینے کے بعد کیا ہوتا ہے, اگر یہ بتا دیا جائے تو بندہ مارنے سے پہلے لوگ سوچیں. اسی طرح طلاق کے بارے میں اگر اویئر کر دیا جائے لوگوں کو تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. آج کوشش کریں گے کہ ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کیسے کریں. میری ایک لیکچر بڑا, اس پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ میں نے کہا کہ بھئی لو میرج جو ہے وہ اسلام کی چیز ہے. لو, اس کے پیچھے کی مراد میری یہ تھی, ایک تو لو یہ ہے جو حرام ہے, جو فزیکل ریلیشن شپ ہے وہ تو آبویسلی حرام ہے. لیکن اگر آپ لو کی, ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ لو کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. میں اگر میرا ذہن برا ہے, میرے ذہن میں غلاظت ہے, تو میں لو کو اپنے حساب سے ڈیفائن کروں گا. حالانکہ لو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے ایک اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کر, اس سے مل کر, اس سے بات کر کے, کہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں. پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی چلو آؤ شادی کرتے ہیں ہم, اور مل کے اپنی زندگی گزارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اللہ کو یاد کر کے, اللہ ہم پہ اپنا فضل قائم رکھے. یہ جو بات ابھی میں نے کی, اسلام میں شادی کا واحد یہی کانسیپٹ ہے. اگر اسے لو میرج کہتے ہیں آپ, تو اسلام میں شادی کا یہی کانسیپٹ بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ جو باقی جتنی چیزیں ہیں نا کہ ہماری والدہ جا رہی ہے, والد جا رہا ہے, ماموں بیٹھ رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, پھر مہندی ہو رہی ہے, پھر جو ہے وہ سیرہ بندی ہو رہی ہے, یہ تمام کی تمام ہندو رسومات ہیں, اور ان کا اسلام میں, اسلامک لاء میں, مسلم پرسنل لاء میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ عذاب ہے جو ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر نازل کر رکھا ہے. اچھا, جو اس وقت, اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے فرقے اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. ڈی ایف ملا, ویسے تو اسلام پر جو موسٹ اوتھینٹک ٹیکسٹ ہے وہ قرآن ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی وجہ سے دیا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ چل سکے. سورہ نساء میں, سورہ بقرہ میں, بہت ساری صورتوں میں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. جو بیسک ٹیکسٹس ہے وہ تو قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر اس کے بعد اور سورسز آف لاء ہیں, اجماع, اجتہاد, قیاس. مختلف فرقوں کی چیزیں لے کر سر ڈی ایف ملا
دنشا فردنجی ملا نے ایک ٹیکسٹ بنایا، پرنسپلز آف محمدن لا. اس پرنسپلز آف محمدن لا کو پھر ہماری عدالتوں میں یہاں پر فیصلے کرنے کے لیے لاگو کیا گیا. آج ہم اسی کو دیکھیں گے، اسی کو ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو اللہ کھول دے. سب سے پہلی بات کہ شادی کیسے کریں. سیکشن 250 جو بک ہے ہمارے پاس، مجھے نہیں پتا کہ اب یہ تمام باقی بکس جو ہیں وہ تو اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بک ہے جو محمدن لا کی بک ہے، اوتھینٹک موسٹ اوتھینٹک بک ہے، یہ ہمارے پاس پی ڈی ایف میں نیٹ میں موجود نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں موجود، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں خود انشاءاللہ کسی وقت اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے یا کروا کے اسے میں اپلوڈ کر دوں. تو ویسے اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو مارکیٹ سے یہ ایزیلی اویلیبل ہے، مارکیٹ سے آپ کو مل جائے گی. لاہور والوں کے لیے تو بہت آسان ہے، اور سرگودا والوں کے لیے بھی اب آ گئی ہیں بکس، کافی یہاں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا، اس کا 250 اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ شادی ہے کیا، ڈیفینیشن آف میرج، شادی کیا ہے اکارڈنگ ٹو مسلم پرسنل لا، اسلام جو اسلامی قوانین ہیں ان کے تحت شادی کیا ہے. یہ 250 سیکشن میں لکھا ہوا ہے اس بک کے سیکشن 250 میں. ڈیفینیشن آف میرج اس کی ہیڈنگ ہے، میرج نکاح از ڈیفائنڈ ٹو بی اے کانٹریکٹ. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جو مرد بڑی چیز ہوتا ہے اور عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یا عورت بڑی چیز ہوتی ہے مرد کی کوئی حیثیت. کانٹریکٹ ایکٹ جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے انہیں یہ پتہ ہوگا کہ دو ایکول پارٹیز ہوتی ہیں، ایک پارٹی دوسرے کو کچھ آفر کرتی ہے، دوسری پارٹی وہ اس آفر کو ایکسیپٹ کر کے اور اس کو کچھ کنسیڈریشن دیتی ہے، اسے کانٹریکٹ کہا جاتا ہے. سب سے پہلی بات اس نے کہا میرج ایک کانٹریکٹ ہے جو ایکولی دونوں کی آفر اینڈ ایکسیپٹنس سے لاگو ہوگا. which has for its object the procreation and the legalizing of children. ہوتا کیوں ہے؟ اب یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو عام طور پہ ہم کانٹریکٹس کرتے ہیں، اس کا جو کنسیڈریشن ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اس کا جو مقصد ہے یہ بھی کوئی ہے ضرور. اب وہ اس کا مقصد کیا ہے کہ جائز بچے پیدا کیے جائیں، جو آپ یعنی اس کانٹریکٹ کے بغیر اگر آپ بچے پیدا کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہوں گے، وہ حرام ہوں گے. تو اس کانٹریکٹ، یہ ایسا شادی ایک ایسا معاہدہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جائز بچوں کی پیدائش عمل میں لائیں اللہ کے فضل سے. سب سے پہلی بات سیکشن 250 میں جو میرج کے حوالے سے ہم نے سمجھی. اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جسے نہ سمجھ میں آئے وہ کمنٹس وغیرہ میں یا مجھ سے کانٹیکٹ کر کے، میرا نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ مزید اسے کلیئر کر کے لکھ دوں اور آپ سوال کر سکیں جو بھی آپ کو سوال ہو تو. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ کون شادی کر سکتا ہے، کون اس قابل ہے. اس کی ملز ہیں، وہ پوچھتے ہیں پتر درشتہ لینے، بھائی وہ کرندہ کیے ہوئے اس کی باہر ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، یا یہاں پہ کہ کہاں گھر ہے اس کے پاس گاڑی ہے. یہ ہے ہمارے سٹینڈرڈز. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام یا مسلم پرسنل لا ہمیں کون سے سٹینڈرڈز بتاتا ہے کہ کون اس قابل ہے جو شادی کر سکے. 251 سیکشن 251 کیپیسٹی فار میرج، سب سیکشن 1 آف سیکشن 251. ایوری محمدن آف ساؤنڈ مائنڈ، ہر مسلمان محمدن جس کا دماغ درست ہو. پہلی بات who has attained puberty، جو بالغ ہو obviously. دوسری کنڈیشن may enter into a contract of marriage، وہ شادی کر سکتا ہے، اسے اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ شادی نہ کرے. 2 سب سیکشن 2 of 251. Lunatics and minors who have not attained puberty may be validly contracted in marriage by their respective guardians. جو اب ایک تو اس نے کہا کہ بالغ ہو، دوسرا عاقل ہو، پاگل نہ ہو.
اب سب سیکشن 2 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ نابالغ ہے اور اگر پاگل بھی ہے تو بھی وہ کسی گارڈین کی نگہداشت میں ہے، کسی کے پاس ہے، وہ اس کے والد ہو سکتے ہیں، والدہ ہو سکتی ہیں، نانا نانی دادا دادی جو بھی ہو سکتے ہیں، ان کی نگہداشت میں اگر وہ ہے تو وہ جو گارڈین ہے وہ بھی اس کی شادی کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے کسی سے۔ اگر کوئی اس سے کرنا چاہے تو ضرور کر لے وہ بیچارہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر وہ پاگل ہے، یا پھر اگر وہ مائنر ہے تو وہ جب میجر ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو وہ اپنی شادی کے فرائض سر انجام دے لے گا، تو وہ بھی شادی کر سکتا ہے، اسے بھی مکمل منع نہیں کیا گیا اکارڈنگ ٹو سب سیکشن 2 آف سیکشن 251 آف دا پرنسپلز آف محمدن لا بائی D.F. ملا۔ سب سیکشن 3 A marriage of a Mohammedan who is of sound mind and has attained puberty is void if it is brought about without his consent۔ اب اگر کسی کی شادی اس کی، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یار میں 90 آکھیا یار میں بس اما ویکھ آئی، ماں نے باپ نے بیٹی سے پوچھا ہی نہیں، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ سب سیکشن 3 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دیں تو وہ وائڈ ہے، وہ باطل ہے، وہ کوئی شادی نہیں۔ وہ کیسا کانٹریکٹ ہے؟ جس نے ساری زندگی گزارنی ہے، جو اس معاہدے میں دستخط، یا تو اس کا والد دستخط کر دینا میں مان لوں، اس کی والدہ، اس کا چاچا تایا جس نے کہا تھا بڑا چھوڑ ہے یار شادی کر دو، وہ دستخط کر دیا آ کے نکاح نامے پہ، میں مان لوں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جس نے دستخط کرنے ہیں، جو اس کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہا ہے، اللہ کے بندو آپ نے تو ہونا نہیں ہے، اگر اس کی مرضی کے خلاف آپ اس کی شادی کر رہے ہیں تو وہ شادی باطل ہے، اور جو شادی باطل ہو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو 251 محمدن لا کا ہمیں یہ بتاتا ہے۔ سو امید کرتا ہوں کہ اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اچھا، اب وہ پیوبرٹی جو بلوغت کی اس نے بات کی، اس کی وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ پیوبرٹی از پریزیومڈ ان دا ایبسنس آف ایویڈنس آن کمپلیشن، اب کوئی اثرات ظاہر نہ ہو۔ اچھا، اب اثرات یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ لیکچرز جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنا لی۔ میل کو جب احتلام ہو اور فیمیل میں جب ایسی جو ہے وہ سمٹم ظاہر ہونے لگیں، کچھ خاص اس میں کوئی جسمانی تبدیلیاں ہونے لگیں، تو اس وقت ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک ایویڈنس ہوتی ہے کہ یہ بچہ یا بچی بالغ ہو چکا ہے۔ اب اس نے کہا یار وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں سمٹمز ظاہر ہوئے، یا وہ ایویڈنس نہیں مل سکی کہ کون بالغ ہے یا کون نہیں ہے، کیسے پتہ کرو گے کہ کون بالغ ہے اور وہ شادی کی ایج تک پہنچ چکا ہے؟ یہ جو اوپر اس نے ورڈ پیوبرٹی یوز کیا، اسی کی ڈیفینیشن، اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی آپ کو نہ آئے، کوئی الجھن نہ آئے، اس وجہ سے وہ الگ سے اس پیوبرٹی کو بھی ڈیفائن کر رہا ہے۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ ایسی صورت میں آن کمپلیشن آف دا ایج آف 16 ایئرز ان کیس آف فیمیل، اگر آپ بچی کی، فیمیل کی پیوبرٹی جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کی ایج کے بارے میں سوچ لیں۔ اگر وہ فیمیل ہے تو اگر اس نے 16 سال کی ایج اٹین کر لی ہے تو وہ بالغ ہے، آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ اینڈ 18 ایئرز فار میل، اور اگر وہ بچہ ہے، میل ہے، تو پھر وہ 18 سال کا ہو گیا تو آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں، آپ اسے بالغ تصور کریں گے۔ اچھا، یہ تھا 251۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ نوٹ بھی کرتے رہیں۔ ایسینشلز آف اے میرج، میرج کے ضروری اجزاء وہ کیا ہے؟ 252 میں، سیکشن 252، It is essential to the validity of a marriage that there should be a proposal made by or on behalf of one of the parties to the marriage۔ proposal، ہم فلاں نے مجھے پرپوز کر دیا، کیا بھئی کیا خیال ہے، شادی کرو گے یا شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ ہے پرپوزل۔ یا تو جس نے شادی کرنی ہے وہ خود کرے، یا اس کے بیہاف پہ اس نے کہا ہو۔ بیہاف کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا ہو کہ ابا جی، اماں جی،
فلاں بندے سے یا فلاں بندی سے میرا شادی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ جا کے پوچھیں کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا، کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے. In the presence and hearing of 2 male or 1 male and 2 female witnesses. یہ جو آفر ہو یہ یا تو 2 مرد گواہوں کی موجودگی میں ہو یا 1 مرد اور 2 فیمیل گواہوں کی موجودگی میں ہو. The proposal and acceptance must both be expressed at one meeting. نکاح جب ہوتا ہے تو وہ ایک ہی میٹنگ میں ہوتا ہے نا، تو یہ ایک ہی میٹنگ میں پروپوزل اینڈ ایکسیپٹنس ہو. اگر آپ نے اسے پوچھا کہ آپ مجھ سے شادی کرو گے، وہ گھر چلا گیا، اس نے کہا جی میں اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور پھر اگلے دن آ کے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنی اماں ابا، تو پھر وہ ایک اور پروسیجر ہے، وہ اس میں کوئی نہیں ہے. اچھا، a proposal made at one meeting and an acceptance made at another meeting do not constitute a valid marriage. آپ نے پروپوزل دیا ایک بیٹھک میں، ایک سٹنگ میں، اور اس کا ایکسیپٹنس آئی دوسری سٹنگ میں، تو وہ ویلڈ میرج نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اس وقت تک اس کا ارادہ بدل چکا ہو، آپ سے وہ شادی نہ کرنا چاہے، تو پھر آبویسلی پھر اسلام کہتا ہے، مسلم پرسنل لا کہتا ہے کہ پھر رہنے دو، آپ پھر دوبارہ سے نئے سرے سے آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوگی. اچھا جی، نائدر رائٹنگ نور اینی ریلیجس سیرمنی، بہت اہم بات ہے، غور سے نوٹ فرما لیں. نائدر رائٹنگ نور اینی ریلیجس سیرمنی از اسینشیل. ڈھول ڈھمکے 50 گاڑیاں لے کے آنا، ہم 100 لوگ لے کے آئیں گے، بارات کا کھانا ہوگا، دوست دولہا کے بھنگڑا ڈالیں گے، فائرنگ ہوگی، بہت سارے کھانے جو ہیں وہ ہوں بارات کے لیے ہمارے، اور جہیز میں گاڑی بھی ہو، بائک بھی ہو، اور جو ہے وہ کمبل کپڑے دیے جائیں گے، بستر ہوں گے. سب رسومات کی کوئی گنجائش، اس طرح کی کسی بھی قسم کی کسی بھی رسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے مسلم پرسنل لاء میں. مسلم پرسنل لاء کی حد تک نکاح نامے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں. کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نے کہا مجھے شادی کرنی ہے آپ سے، کرو گے شادی؟ اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی میں کروں گا، شادی ہو گئی، شرعی نکاح ہو چکا ہے. اس میں میں خود ایک کیس جیت چکا ہوں. شرعی نکاح کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. رائٹنگ، نہ رائٹنگ ضروری ہے، نہ کوئی سیریمنی ضروری ہے. مرد ضروری ہے اور عورت ضروری ہے جو ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہیں، دیٹس آل. ہاں لیکن انڈر سیکشن 5 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ایوری میرج سولمنائزڈ انڈر دا مسلم لا شیل بی رجسٹرڈ. اب چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامی معاشرے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو جن معاشروں میں ہم رہ رہے ہیں ہم اسٹیٹ لاز کے ہم اسلامک لاز، ہم شرعی لاز پہ نہیں چل رہے ہیں، جس وجہ سے میں یہ سمجھ، میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ذلیل اور غلیظ ہو رہے ہیں ساری دنیا میں، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے ہم ہٹ رہے ہیں، انہیں سمجھنے تک کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. دنیا بھر کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کے نالج لے رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن جو ایک کام اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے کہ یار قرآن پڑھو، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو خیر جن معاشروں میں ہم رہ رہے ہیں ان تو جو اسٹیٹ لاز ہیں ان کے اکارڈنگ، جو ہمارے اسٹیٹ لاز ہیں ان میں سے ایک لا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961. اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جب کوئی شادی کریں گے تو اسے رجسٹر کروائیں گے. اب اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوگی، پھر آپ کے بچے ہوں گے، پھر ان سب کو بھی ایک اس اسٹیٹ کی شناخت چاہیے. وہ شناخت لینے کے لیے اور آپ کی شادی کو ریکگنائز کرنے کے لیے ڈاکومنٹس ضروری ہیں. وہ ڈاکومنٹس آپ سب سے پہلے نکاح نامے کی صورت میں بنائیں گے، اس نکاح نامے کو رجسٹر کروائیں گے، پھر جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کے بچوں کو
آپ کے نام ملیں گے، ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں، ان کے برتھ سرٹیفکیٹس ہیں، ان پر بھی شناخت ہوگی، وہ اس بچے کا والد یہ تھا، اس بچے کی والدہ یہ تھی. اس وجہ سے آپ کو وہ نکاح نامہ بنوانا ضروری ہے اسٹیٹ لاز کے پرپسز کے لیے. اچھا، اس کے بعد 252 ابھی ہم نے پڑھا. 253 پڑھتے ہیں. 253 کی ہیڈنگ ہے آف مسلم پرسنل لا، آف دا پرنسپلز آف مسلم پرسنل لا کی ویلڈ irregular اینڈ void میرجز. ویلڈ وہ جو درست ہے ہر لحاظ سے، اس کے سارے اسینشلز پورے ہیں، کمپلیٹ ہیں، اسے ویلڈ میرج کہا جاتا ہے. irregular وہ ہے جو کہ روایات اور طریقوں کے حساب سے تو نہیں ہے لیکن ناجائز اور غلط نہیں ہے، وہ اسے irregular کہا جاتا ہے. اور void تیسری چیز جو باطل ہے، جو غلط ہے، جس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جو کوئی شادی تسلیم نہیں ہوگی، جھوٹی ہے، غلط ہے. یہ تین چیزیں ہیں، یہ سمجھیں گے. اب میرج میں بھی ویلڈ صحیح، ایک میرج صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور irregular فاسد، irregular بھی ہو سکتی ہے، اور void فرام دا بگننگ باطل، اور شروعات اور ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو شروعات سے ہی باطل ہو، void ہو. تین قسم کی میرجز ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو سیکشن 253 آف دا پرنسپلز آف مسلم پرسنل لا. اچھا، اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک میں تو کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اس سے اگلی بات یہ ہے، 254 میں وہ بتاتا ہے کہ ایبسنس آف وٹنسز، a marriage contracted witnesses as required by section 252 is irregular but not void. گواہ بھی اگر موجود نہیں ہے، یہ جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے مرد اور عورت کے درمیان جس کا نام شادی بتایا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ گواہ ہوں، دو مرد گواہ ہوں یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، یہ اگر گواہان موجود نہیں ہیں تو میرج irregular ہوگی، void نہیں ہوگی، باطل نہیں ہوگی. آپ اس میرج کو غلط قرار نہیں دے سکتے ہیں، وہ irregular ضرور ہے. یہ لکھا ہے سیکشن 254 میں. 255 میں نمبر آف وائفز، اس میں بھی ہو سکتا ہے نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں. A Mohammedan may have as many as 4 wives at the same time. ایک وقت میں ایک مسلمان 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، but not more، لیکن اس سے زیادہ نہیں. If he marries a 5th wife when he has already 4, the marriage is not void but merely irregular. 4 بیویوں کی موجودگی according to section 255 of the principles of Mohammedan law، 4 بیویوں کی موجودگی میں اگر کوئی مسلمان 5ویں شادی کرے تو اس کی شادی کو آپ باطل نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کی 5ویں شادی کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ باطل ہے، یہ جھوٹی ہے، غلط ہے. وہ irregular ہے. اس کی جو 5ویں شادی ہے یا اس سے بھی زیادہ وہ اگر کرے تو وہ 5ویں شادی irregular کہلائے گی، void نہیں ہوگی. اچھا، اب وہ کل پرسوں بھی میں ایک بات سن رہا تھا ایک خاتون کی کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی. اس کا جواب 250، اس کی خیر لاجکس تو بہت ساری ہیں، فزیکل لاجکس ہیں، میڈیکل لاجکس ہیں، اس کے لیے کوئی اور ہم کسی ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن فی الحال احکامات کی بات سمجھ لیں. 256 میں پلورلٹی آف ہسبینڈز، ایک سے زیادہ مرد بھی کیے جا سکتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اٹ از ناٹ lawful فار a Mohammedan woman to have more than one husband at the same time. ایک عورت ضرور 1000 شادیاں کر لے، لیکن ایک مسلمان عورت اگر وہ اپنے آپ کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کلیم کرتی ہے اور پھر وہ یہ سوال کرے کہ میں ایک سے زیادہ مرد کیوں نہیں رکھ سکتی، پھر وہ یہ سوال نہیں کر سکتی. یہ میرا جسم میری مرضی والے بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں. تو
اس میں صرف کلیئرلی یہ کہا گیا، ہر کسی کے لیے نہیں کہا گیا، ہر کسی سے ہم معذرت چاہتے ہیں، صرف مسلم جو خواتین ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اٹ از ناٹ لافل فار اے محمدن وومن ٹو ہیو مور دین ون ہسبینڈ ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں. ہاں اسے نہیں اپنا اگر شوہر اچھا لگتا ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے وہ اسے چھوڑ دے، پھر اگلا مرد کر لے، کوئی نہیں اسے روک سکتا، یہ اس کا رائٹ ہے، گارنٹیڈ بائی دا انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ. لیکن ایک وقت میں وہ دو مرد نہیں رکھ سکتی، ایک سے زیادہ مرد نہیں رکھے گی، ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھے گی. A marriage with a woman who has her husband alive and who has not been divorced him is void. اس کا شوہر زندہ بھی ہو اور اس نے اسے طلاق بھی نہ دی ہو، وہ عورت اگر کوئی اور شادی کرے گی تو وہ void ہوگی، باطل ہوگی. اچھا، اب یہ ہماری بات، یہ ٹاپک یہاں پہ آ کے ختم ہوا. شادی ہو گئی، شادی صرف لذتوں کا نام نہیں ہے، صرف کچھ دن کے چارم کا نام نہیں ہے، شادی رسپانسبلٹی کا نام ہے. ایک دن میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ سر یہ آئی لو یو کہنا یا لو میرج کرنا جو ہے وہ کیا درست ہے؟ تو میں نے اسے کہا بھائی لو میرج کرنا بالکل درست ہے، 100% حلال ہے اللہ کے فضل سے. حرام یہ ہے کہ آپ آئی لو یو کہہ کر پھر پیچھے مڑ جائیں، پیٹھ دکھا جائیں، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے. کسی کے ساتھ شادی کرنا رسپانسبلٹیز کو جنم دیتا ہے، زندگی رسپانسبلٹیز کو نبھانے کا نام ہے اللہ کے فضل سے. تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، پھر آپ آگے چلیں گے ان رسپانسبلٹیز کو اپنے ساتھ لے کر. تو اب آپ نے شادی کر لی ہے، اب مینٹیننس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. کئی خواتین بیچاری، جو میں اویئرنیس کی بات کرتا ہوں نا کہ طلاق کے حوالے سے جو اویئرنیس ہونی چاہیے ہمارے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ شادی کرو، جب آپ کی بیوی آپ کے پاس آ جائے تو ہنسی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزارو، جو آپ کے پاس وسائل ہیں وہ اسے دو، اسے سہولتیں دو. اگر وہ خود سر ہو، ہٹ دھرم ہو، اور اس ہٹ دھرمی سے مراد کئی علماء کی ایکسٹریم لیول کی بد کرداری اور بددینتی ہے، اگر اس سٹیج تک وہ چلی جائے تو یہ کرو کہ اسے سمجھاؤ کہ یار انسان بنو، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ یوں نہ کرو. پھر وہ نہیں سمجھتی تو اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دو. پھر وہ نہیں سمجھتی، اس کے ساتھ ہم بستری چھوڑ دو. پھر وہ نہیں سمجھتی تو پھر اس کو فزیکلی، کئی لوگ وہ اس مارنے کو وہ دوسرا تشدد والا لے جاتے ہیں، وہ جو فزیکلی اس سے آپ تنبیہ کرتے ہو، اس کے لیے احکامات یہ ہیں کہ ایک مسواک جتنی چھڑی سے اس کے کسی ایسے اس کے چہرے پہ آپ نہیں مار سکتے ہیں. بار بار میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ بددینتی اور بد کرداری کے حوالے سے احکامات ہیں. پھر اسے مسواک جتنی چھڑی سے یوں کرو کہ کیوں نہیں میری بات مانتی ہو، کیوں نہیں سنتی ہو. پھر یعنی یہ اس کے لیے صرف ایک اشارہ ہو کہ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ طلاق کا ہے، یہ بندہ مجھے چھوڑ دے گا، یہ مجھے اس نے آخری وارننگ دی ہے. بار بار اسے آپ ڈنڈوں سے پیٹتے رہو تو پھر وہ جیسی ہے وہ چینج نہیں ہوگی. میں اچھی عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں، بری عورتیں بھی، اور عورت کے بارے میں میری بڑی جو ہے نا کلیئر تھاٹس ہیں کہ اگر تو یہ اچھی ہے تو دنیا میں نے اس سے اچھا کچھ نہیں دیکھا، اور اگر یہ بری ہے تو آپ بطور مرد اسے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں. تو یہ جب چوتھی سٹیج بھی نکل جائے تو اس کے بعد آپ اسے طلاق دے دو. اب اس طلاق کے بارے میں احکامات یہ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں بطور مرد، میں نے عورتوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا بیچاریوں کو. ایک تو جب شادی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابا کیا کرتا ہے، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ ہمیں جہیز میں کیا کیا دے گی، کوئی فائنینشیل سپورٹ ہوگی، کوئی فلاں جو ہے وہ میرا سالہ جی بڑی پوسٹ پہ لگا ہوا ہے
اور میری بیوی اتنی پڑھی لکھی ہے، وہ یہ جاب کرتی ہے، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی اسلام میں، اس مسلم پرسنل لاء میں کہیں بھی۔ یہ ہماری جہالت اور ہماری جو ہے وہ بے توکلی کی علامات ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب آپ اسے طلاق دیتے ہیں تو پھر یہ کریں کہ اس کو جو چیز وہ لائی تھی بطور تحفہ اپنے لیے اپنے ماں باپ سے، سب سے پہلے تو اسے کہیں بھئی یہ لے، آپ کی یہ چیز آپ لے کے آئی تھی، آپ نے میرے ساتھ زندگی گزاری، بہت اچھا لگا، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ آج کے بعد ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ یہ چیز آپ لائی تھی، یہ آپ کی، یہ چیز میں نے آپ کو دی تھی بطور تحفہ، یہ بھی آپ کی، میں اس کا کیا کروں گا جب آپ چلی جاؤ گی، تو آپ یہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہو۔ پھر دوسری چیز، یہ چیز جو ہے وہ نہ آپ لائی تھی نہ میں نے آپ کو تحفے میں بھی دی تھی، لیکن میرے رب نے مجھے یہ چیز دی ہوئی ہے، یہ بھی آپ اپنے پاس رکھو تاکہ آپ کی زندگی کا جو گزر بسر ہے وہ اچھے سے ہو سکے۔ پھر جو مہر تھا اگر وہ نہیں ہے، پہلے ادا نہیں کیا گیا تھا، تو پھر یہ آپ کے مہر کی رقم ہے، یہ بھی لے جاؤ، اور اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سامان جہیز کے لیے میں نے عورتوں کو وہاں پہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے رائٹس کو منواتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے گو تھرو کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال جو اسلام کہتا ہے، اللہ کے احکامات یہ ہے کہ اسے تنگ مت کرو، وہ آپ کی عزت رہ تو چکی ہے نا، اب نہیں ہے تو آپ کی عزت رہ چکی ہے، جتنا اچھے سے اچھی طرح سے آپ اسے ٹیکل کر سکتے ہو جاتے ہوئے اسے اتنا اچھے سے ٹیکل کر لو، اور پھر جب وہ چلی جائے تو پھر وہ آپ کے لیے حرام ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ حلالہ والا جو یہ حلالہ اصل میں حرامہ بنا دیا ہے انہوں نے، بالکل اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو عورت چلی گئی وہ اب آپ پہ حرام ہے، وہ اب آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ صرف ایک صورت یہ ہے کہ بائی چانس زندگی میں پھر کبھی جس کے پیچھے آپ کی نیت ہرگز نہ ہو، جیسے بھوک لگی ہو نا، اور اتنی لگی ہو کہ آپ کو لگے کہ اب اگر آپ نے کچھ نہ کھایا تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی، تو اس صورت میں سور کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے منہ میں اس کا ٹیسٹ آنے لگے، اس میں مزہ آنے لگے، آپ کی نیت ایسی ہو جائے کہ یار نہیں یہ تو اچھی چیز ہے، کوئی اتنی بری، پھر اس کے بعد وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی نیت میں یہ ہو کہ یار یہ حلالہ ہے، اور حلالہ کرنے کے بعد چلو آ جائے گی حرام، بالکل وہ ساری چیز حرام ہے جو میری نالج ہے، جو میں پڑھ چکا ہوں۔ تو باقی جیسے میں نے پہلے کہا کہ عالم وغیرہ اس بارے میں آپ کو درست گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم صرف یہاں پہ لاء کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب تو اس کے بعد پھر اسے طلاق دے دو، اسے چھوڑ دو، لیکن جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے وہ اور اس میں سے آپ کے بچے جتنے بھی ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسے مینٹین کریں گے آپ۔ جیسے کوئی بھی چیز ہم نے رکھی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ مینٹین، بہت اچھا مینٹین کر رکھا ہے یار آپ نے یہ فلاں چیز کو، یا اپنے آپ کو، یا اپنی فزیکل اپیئرنس کو، آپ کو اپنی وائف اور اپنے بچوں کو بھی مینٹین کرنا ہے، اسے مینٹیننس دینی ہے، جس کی ڈیفینیشن 369 آف دا سیم لاء آف دا پرنسپلز آف محمدن لاء، سیکشن 369 کی ہیڈنگ ہے مینٹیننس۔ مینٹیننس ڈیفائنڈ، مینٹیننس ان دس چیپٹر انکلوڈز فوڈ، پہلی بات، ریمنٹ اینڈ لاڈجنگ، اس کا کپڑا لتا، بوریا، بستر، کہاں سوئے گی، کیا کھائے گی، کیا کرے گی، یہ آپ کے ذمے ہے، یہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ آپ نے کانٹریکٹ کر رکھا ہے اس کے ساتھ۔ وہ جو میرج تھی اس کے پیچھے امپلائیڈ باتیں یہ تھیں کہ آپ آ جاؤ میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، آپ کی ساری ذمہ داریاں میری۔ تو آپ کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں، یہ اس بات کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان سے مراد ہے کہ پکی پکائی روٹی، سلا سلایا کپڑا اور بنا بنایا مکان۔ ہمارے یہاں کی عورتیں تو ماشاءاللہ بڑی کوآپریٹو ہیں، وہ تو انہیں ایک وقت کو کھانے کو نہ بھی ملے تو وہ کہتے ہیں چل بھائی کوئی نہیں،
آج نہیں ہے تو اللہ کل دے گا. ماشاءاللہ بڑی اچھی خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی, شکر اللہ کی ذات کا, لیکن یہ ان کا رائٹ ہے. آپ کے پاس اگر سونے کا انبار بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے پاس ہے تو آپ اس سے لینے کے مجاز نہیں ہیں. آپ نے اس کا حصہ اسے ضرور دینا ہے. دن میں آپ روٹی کھائیں یا نہ کھائیں, آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اسے روٹی دیں, اسے کپڑا دیں, اسے چھت دیں, اسے عزت دیں, اور یہ اس کا رائٹ ہے. یہ بالکل آپ کی کوئی مہربانی نہیں ہے. ہم جو ہے ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے. تو یہ مینٹیننس ڈیفائن کر دی. اب حالانکہ یہ جو مینٹیننس کی یہ ڈیفینیشن 369 میں وہ خود بتاتا ہے کمنٹری میں کہ یہ ایگزاسٹو ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اب آج کل جو سپریشنز ہوتی ہیں اس میں خواتین, ایک اور بھی چیز میں دیکھتا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ بیچاریاں پھر رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ اپنے بچوں کا تو خرچہ, بلکہ ایک کلائنٹ میرے پاس ایسا شیئر تو خیر اکیڈمک پرپز کے لیے, کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ہی بچوں کے ایکسپنسز نہ دینے پڑے. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ کسی بھی قانون میں, ویدر اسٹیٹ لا یا مسلم پرسنل لا, اسلام, کہیں بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی, جو کہ اگر ابھی تک آپ کی بیوی ہے تو, اور آپ کے بچے, ان کے خرچوں سے آپ اپنے آپ کو چھڑوا سکیں, آپ اپنے آپ کو مبرہ کروا سکیں. ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے. آپ کے بچے ہیں, آپ کو خرچہ دینا ہی دینا پڑے گا. اس بات کو کلیئر کر لیں اپنے اندر. اچھا جی, سیکشن 370 پڑھیں گے, مینٹیننس آف چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن. سب سیکشن کا A father is bound to maintain his sons until they have attained the age of puberty. بیٹوں کو دے گا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. بیٹوں کو خرچہ دے گا, بیٹوں کا کھانا پینا جو ہے وہ, ان کی رہائش, ان کے کپڑے, ان کی ضروریات جو جائز ہیں وہ پوری کرے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے بیٹوں کے. He is also bound to maintain his daughters until they are married. اور بچیوں کا تب تک کرے گا جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی. دیکھیں کیسی خوبصورت چیزیں بتائی گئی ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. بیٹی کے لیے بلوغت کی بات نہیں لکھی گئی. آپ اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے بچے نوکری کر لو, خود کما لو, نہیں, ہرگز نہیں کہہ سکتے. آپ کا فرض ہے آپ شادی کریں, 16 سال کی ہو جائے شادی کریں. تو جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک آپ باؤنڈ ہیں کہ مینٹین کریں گے اپنی بچی کو. دوسری بات ہوگی, but he is not bound to maintain his adult sons unless they are disabled by infirmity or disease. ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے بچے صحت مند ہیں, تندرست ہیں, خود کما سکتے ہیں, تو پھر وہ انہیں خرچہ نہ دے, ماں سوائے اس صورت کے کہ وہ بیچارے کوئی انہیں معذوری ہو جائے یا بیمار ہوں, وہ نحیف ہوں, کمزور ہوں, کما نہ سکتے ہوں, تو پھر وہ انہیں بھی مینٹین کرے گا. ادروائز وہ مبرہ ہے کہ اب وہ خود کمائیں کھائیں, اچھی بات ہے. The fact that the children are in the custody of their mother during their infancy, غور سے سنیے گا اور نوٹ فرما لیجیے گا. سیکشن 370 کا جو پیراگراف ہاف میں جب آیا تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ the fact that the children are in the custody of their mother during their infancy does not relieve the father from the obligation of maintaining them. بچے ماں لے کے ٹر گئی بھائی ہونا سی کی دینا, ہرگز نہیں. بچے ماں لے کے چلی بھی جائے تو بھی خرچہ باپ ہی دے گا بچے کا, یہ بات ذہن نشین فرما لیں. But the father is not bound to maintain a child who is capable of being maintained out of his or her own property. اگر اس نے اسے کوئی جائیداد دے رکھی ہے, بچے کے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ اپنا اس کی کفالت اس جائیداد سے ہو سکتی ہے, کوئی دکان ہے اس کا کرایہ آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو پھر جو ہے وہ فادر جو ہے وہ اس بات سے مبرہ ہے. یہ تھا سب سیکشن 1 آف سیکشن 370 آف دا مسلم پرنسپلز آف مسلم پرسن لا. اب اس کا سب سیکشن 2 دیکھتے ہیں. تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں 2 اور 3 میں. اف دا فادر از پور, باپ غریب ہے, ایسے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ باپ مفلس ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟
and is incapable of earning by his own labor, the mother, if she is in easy circumstance, is bound to maintain her children as the father would be. ماں کے اگر وسائل ہیں، ماں آسودہ حال ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باپ غریب ہے، اس بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر ماں جو ہے وہ باؤنڈ ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کرے گی، وہ ان کا کپڑا جوتی وہ بیچاری ویسے بھی کرتی ہے ماں جو ہے وہ، تو اس صورت میں پھر ماں کرے گی. اور تیسری صورت if the father is poor and infirm and the mother is also is poor، والد بھی غریب ہے، اس بیچارے کے پلے بھی کاکھ نہیں ہے، اور والدہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کی حکمت کچھ ایسی ہے. The obligation to maintain the children lies on the grandfather provided that he is in easy circumstances. اور اگر پھر ان کا دادا یا نانا اچھی کنڈیشن میں ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، تو پھر وہ یہ مہربانی کریں کہ بچوں کی کفالت وہ کریں، بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کر لیں. تو یہ تو کنڈیشن تھی مینٹیننس کی. اچھا، اب طلاق کی صورت میں اگر طلاق دے دیتا ہے جو ہے وہ، اچھا یہی جو اوبلیگیشنز ہیں یہ مرد پر اپنے پیرنٹس کی مینٹیننس کی بھی ہیں اور گرینڈ پیرنٹس کو بھی مینٹین کرے گا، اور مینٹیننس آف ادر ریلیشن، یعنی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو مسلم پرسنل لا آپ کو یہ احکامات دیتا ہے کہ آپ کے زیر اثر آپ کے آس پاس عزیز و اقارب میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ انہیں مینٹین کریں گے. اچھا، اگر سپریشن ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میاں بیوی علیحدہ رہنے لگ جاتے ہیں، ڈائیورس نہیں ہوتی، پھر بیوی اور بچوں کی مینٹیننس ضرور دیتا رہے گا وہ، لیکن اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے، وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا میاں اور بیوی کے درمیان، تو پھر جو بچے ہیں ان کی مینٹیننس ضرور دیتا رہے گا اگر وہ ماں کی کسٹڈی میں ہے تب بھی. یہ بات کلیئر کر لیں. اچھا جی، بات ہو رہی ہے ڈائیورس کی، تو اب ڈائیورس پہ جو اس کے احکامات، جو اس کے پروویژنس ہیں مسلم پرسنل لا کی، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے موڈز آف طلاق ہیں، ڈفرینٹ موڈز آف طلاق ہیں. سیکشن 311 میں طلاق میں بھی افیکٹڈ ان اینی آف دا فالوئنگ ویز، 3 طریقوں سے طلاق دی جا سکتی ہے، ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلی طلاق احسن، پہلی چیز ہے طلاق احسن. دس کنسسٹس آف a single pronouncement of divorce made during a طہر. طہر کیا ہوتا ہے؟ پیریڈ بٹوین menstruations، ایام ماہواری جو خواتین کی ہوتی ہیں، ان ایک ماہواری آئی اور اس سے لے کر دوسری ماہواری کے درمیان آپ نے ایک ہی بار اعلان کر دیا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، followed by the abstinence from sexual intercourse for the period of عدت. اور پھر عدت کا جو خاص پیریڈ بتایا گیا ہے، اس عرصے کے دورانیے میں آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے. اس سنگل پروناؤنسمنٹ کے بعد طہر کے درمیان جو آپ نے سنگل پروناؤنسمنٹ کی تھی، پھر آپ عدت کا جو پیریڈ وہ بھی ابھی ڈسکس کریں گے، وہ جو ایک اسپیسیفک پیریڈ ہے وہ اس کے دوران آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے، یہ تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے اسے طلاق دے دی، اور اس طلاق کو کہا جائے گا طلاق احسن. یہ پہلی کائنڈ ہے. دوسری طلاق حسن. دس کنسسٹ آف 3 pronouncements، 3 بار طلاق طلاق طلاق. یہ عام طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں ڈرامہ شراموں میں. 3 pronouncements made during successive طہرس، no intercourse taking place during any of 3 طہرس. یہ جو طلاق حسن ہے، اس میں وہ 3 pronouncements ایک ہی ٹائم پہ نہیں ہوئی. پہلے ایک پیریڈ آف طہر تھا، آپ نے کہا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، پھر دوسرا پیریڈ آف طہر تھا، پھر آپ نے کہا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، پھر تیسرا پیریڈ آف طہر تھا، اس میں آپ نے کہا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. یہ ہے طلاق حسن. اس طریقے سے بھی طلاق دے سکتے ہیں آپ. اور تیسری بات طلاق بدعت اور طلاق بدعی.
This consists of three pronouncements made during a single tuhur, either in one sentence, e.g. I divorce thee, or in separate sentences, e.g. I divorce thee, I divorce thee, I divorce. یہ وہ جملہ ہے جو آپ ایک ہی سٹنگ میں بول دیتے ہیں. میں آپ کو طلاق دیتا ہوں 3 بار. یا تو آپ نے یہ کہہ دیا, یا پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں, میں آپ کو طلاق دیتا ہوں, میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. آپ نے یہ تینوں بار ریپیٹ کر دیا. تو اس سے یہ طلاق کے بدت ہے, اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہے. ویسے اس کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ a single pronouncement made during a tuhur clearly indicating an intention irrevocable to dissolve the marriage, e.g. I divorce thee irrevocably. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک طہر کے عرصے کے دورانیے میں اسی طرح سے جیسے پہلے سمجھا ہم نے, آپ یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو ایسی طلاق دیتا ہوں کہ اب اس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی شکل نہیں ہے, تو یہ دوسری صورت ہے طلاق بدت کی یا طلاق بدعی کی. تو اس طریقے سے بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ when طلاق becomes irrevocable, subsection 1 of section 312, a طلاق in the SN mode 311 subsection 1 becomes irrevocable and complete on the expiration of period of iddat. period of iddat جو ہے وہ گزر جائے تو پھر آپ کی جو طلاق ہے اس سے واپس پلٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا, اگلی بات 313 میں when طلاق in writing becomes, جب آپ نے لکھ کر طلاق دی ہو تو پھر وہ کب irrevocable ہے, پھر کب اس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. کب؟ in section 313, in the absence of words showing a different intention, a divorce in writing operates as an irrevocable divorce, طلاق بائن, and takes effect immediately on its execution. جب لکھ دیا اور پھر آپ نے اس لکھی ہوئی طلاق کے جو الفاظ ہیں ان میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو پھر جب آپ نے وہ لکھا وہ irrevocable ہو گیا. یہ ہے ریٹن طلاق کے حوالے سے بات. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اب تک کافی چیزیں سمجھ لی ہوں گی. جو چیزیں سمجھ میں نہ آئی ہوں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, یہ تو ہو گیا طلاق ہمیشہ مرد کا رائٹ رہتا ہے, مرد طلاق دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ طلاق کا جو حق ہے وہ تفویض نہ کر دیا گیا ہو نکاح نامے میں. عورت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ طلاق کا رائٹ اس کے پاس نہ ہو, مرد ایسا ہو, یا پھر عورت جو ہے وہ یہی شرط رکھے کہ بھئی وہ جو کانٹریکٹ آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو جس کا نام میرج ہے, تو وہ میں اس شرط پہ کروں گی کہ طلاق کا رائٹ مجھے ہوگا, میں چاہوں گی تو آپ کو طلاق دے سکتی ہوں. تو وہ تفویض کر دیا جا سکتا ہے. اگر وہ تفویض نہ کیا گیا ہو تو مرد ہی طلاق دے سکتا ہے. یہاں تک امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر عورت مرد سے چھٹکارا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے. اگر عورت کا یہ ذہن بن گیا تو اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ لا, مسلم فیملی لا, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں. بے شمار اتھارٹیز ہیں اس بات, یہ جتنی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں ان پہ بے شمار اتھارٹیز موجود ہیں. اگر عورت کا ذہن بن گیا کہ اسے اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی عدالت نہیں ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو اس سے اس کے مرد کے ساتھ رہنے پہ مجبور کر سکے. عدالت طلاق لکھ دے گی. یہ ہے کہ عدالت اپنے طور پہ کوئی ریکنسیلیشن کا کوئی پروسیس کرے گی, لیکن خلا تنسیخ الٹیمیٹلی ہو جائے گی. 317 الا جس کی ہیڈنگ ہے, ڈائیورس بائی الا از اسپیشیز آف divorce which is effective by abstinence from sexual intercourse for the period of not less than 4 months pursuant to a vow. According to Shafi law, the fulfillment of such a vow does not per se operate as a divorce but gives the wife the right of demand a judicial notice. مرد نے کہا میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد آپ کے پاس نہیں آؤں گا, تو پھر بیوی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جائے اور خلا لے لے.
Zihar is a form of inchoate divorce. If the husband compares his wife to his mother or any other females within prohibited degrees of the wife has a right to refuse herself to him until he has performed penance. In default of expiration by the penance, the wife has the right to apply for a judicial divorce. The law of Zihar has now received statutory recognition in section 2 of the Shariat Act 1937. شریعت ایکٹ 1937 میں بھی اس زہار نام کے جو ایکسپریشن ہے اس کی ذکر کیا گیا ہے. مرد کہتا ہے تو میری ماں ہے, آپ میری بہن ہو, تو یا کسی بھی ایسے رشتے کا نام لیتا ہے کہ آپ وہ ہیں, اس سے تشبیہ دیتا ہے, تو پھر عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا, چاہے وہ غصے میں کہا تھا, میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی جب تک یہ توبہ نہ کرے, جب تک یہ کفارہ نہ ادا کرے. تو یہ بھی عورت کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ آج کے بعد اس کی اور میری جو زندگی تھی, جو ہم اپنی میرڈ لائف گزارتے رہے ہیں, وہ ختم. عورت کے پاس یہ رائٹ ہے. سیکشن 319 خلا اینڈ مبارات.